آج پہلا موقع ہے کہ اختیار ولی صاحب آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کو داد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج فیصل صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اختیار ولی صاحب ایسا ہی ہے جی؟ آپ میرے جذبات کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے جذبات کیمرے کے ذریعے نظر آ رہے ہیں سر۔ اگر ہم جذبات نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا فائدہ صحافت کا سر؟ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ نے ریڈنگ ہی چھوڑ دی ہے۔ بسم اللہ سر۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کراچی وفاق کے انڈر کرنا ہے آپ نے، اور 18ویں ترمیم ڈھکوسلا، یہ تو چوہے صاحب نے دعویٰ کیا کہ 28ویں ترمیم مارچ میں آ رہی ہے۔ جامی صاحب، ترمیم مارچ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں فروری میں آ جائے۔ پارلیمنٹ کا کام ہی کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی۔ اگر پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو یہاں پہ پارلیمنٹ اتنی بڑی بلڈنگ بنی کس لیے؟ یہ تو قانون سازی کے لیے۔ فروری میں رمضان شروع ہو جائے گا، عید کے بعد کا اچھا نہیں ہوگا؟ میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل آتی ہے، میری طرف سے کل آ جائے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، نیا قانون بنانا، پرانے قوانین میں جہاں پر کوئی سکم ہے، کوئی فلا ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کو دور کرنا۔ قانون بناؤ، اس کو چلاؤ، دیکھو، امپلیمنٹ کراؤ۔ جہاں سے وہ ٹھیک ہے، جہاں پر نہیں ہے ٹھیک وہاں پہ امینڈمنٹ لاؤ۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی نہیں، میں تو اس حق کے اوپر بالکل سوال نہیں اٹھا رہا۔ میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگلے روز بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی بین السطور کچھ اطلاع دی تھی اس بارے میں آن ریکارڈ، اور رانا صاحب بھی اس سلسلے میں بات کریں، خالد صاحب بات کریں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، کیا واقعی میں خالد صاحب کا بیان سامنے رکھوں، مصطفیٰ کمال کا اور دیگر کا، کیا واقعی حکومت 28ویں ترمیم لانا چاہ رہی ہے؟ 28ویں ترمیم تو بالکل آئے گی، کہ 27ویں بن چکی ہے تو 28ویں بالکل آئے گی۔ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے مطلب اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کچھ اپوزیشن بینچز سے، شاید اس کی شکل وہ نہیں ہے، شاید کچھ اور ہے۔ وہ لیٹ دا ٹائم کم، وہ آ جائے گی۔ ہاں، جہاں تک میرے بھائی نے کہا، فیصل بڑا قابل لڑکا ہے، بہت اچھا وکیل ہے، جوان آدمی ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ میری بہت ساری محبتیں اور دعائیں اس کے لیے بھی۔ اور ہمیشہ اچھا بولتے ہیں، یہ کبھی لائن کراس کر کے بات نہیں کرتے، بڑی اچھی بات کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ 18ویں آئینی ترمیم ہے، اور پھر لوکل باڈی سسٹم پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ کراچی کی بات نہیں ہے کہ صرف پورا ملک چھوڑ کے آپ کراچی کو اسلام آباد کے یا فیڈرل کے انڈر کر دیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ملک میں کیاس پھیلانے والی سٹیٹمنٹس ہیں، اس طرح بات نہیں کرنی۔ ہاں، لوکل باڈیز ہے تو جامی صاحب، جو سسٹم لوکل باڈیز کا خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا میں 3 لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں، جو آج سسٹم وہاں پر موجود ہے وہ فیل ہے، اور خیبر پختونخوا کے 165 تحصیلوں کے ناظمین، اور پنجاب والا سسٹم کامیاب ہے۔ سر میں بات آپ کو بتاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی، آپ کو شاید سوال ہی نہ کرنے پڑے۔ میں سر کوشش کرتا ہوں یہ نہیں آپ سوال کریں، لیکن میں جواب مجھے دے لینے دیں، اتنا حق مجھے بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ سسٹم جو ابھی ہے، یہ اس سے پہلے جو لوکل باڈیز الیکشن ہوا تھا وہ سسٹم کچھ اور تھا، جو اس سے پہلے ہوا تھا 2001 میں وہ سسٹم کچھ اور تھا، 2013 میں۔ تو تینوں سسٹم ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ عمران خان صاحب بھی جہاں ان کو کوئی چیز اچھی لگی، یہ اٹھا لی، لا کے خیبر پختونخوا میں کاپی پیسٹ کر دیا۔ اب سندھ میں جو سسٹم ہے لوکل باڈیز کا، وہ کے پی سے میچ نہیں کرتا، جو کے پی میں ہے وہ پنجاب سے میچ نہیں کرتا، جو کشمیر میں ہے وہ بلوچستان کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ دیر شوڈ بی اے یونیفارمٹی، کہ ایک یونیفارم سسٹم ہو، ایک یونیفارم سٹرکچر ہو، وہ کراچی میں بھی ہو، لاہور میں بھی ہو، اسلام آباد میں بھی ہو، پشاور میں بھی ہو، کوئٹہ میں بھی ہو۔ اس طریقے سے آپ کا سارا معاملہ آپ ڈیلیور کر سکیں گے۔ اور دوسرا، کچھ لوکل باڈیز کے معاملات جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنے ہوں گے کہ ہم نے ان کو امپاور بھی کرنا ہے، کیونکہ آج 4 سال پورے ہونے کے باوجود ہمارے ہاں تحصیل ناظمین اور یونین ناظمین اپنے حقوق کے لیے صوبائی اسمبلی کے سامنے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اختیار صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اختیار صاحب۔ یہ اپوزیشن لیڈرز تو تعینات ہو گئے، جو خان صاحب سے ملاقات کی وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے، تو وہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ ٹھیک ہے، ریووک کر لیں 8 فروری کی کال کو۔ اچھا، جڑی ہوئی 8 فروری سے؟ نہیں، جڑی ہوئی نہیں، کیا بات ہے؟ مطلب اگر آپ کنڈیشنلی باتیں کرتے ہیں تو پھر کنڈیشن کے ساتھ کنڈیشن بھی پھر آتی ہے۔
تو چھوڑ دیں فی الحال اس کو، پھر بات کر لیتے ہیں. ہم نے تو اگر ہم بات کریں اصولوں کی اور بات کریں اخلاقی تقاضے کی، تو جامی صاحب یو آر دا وٹنس. ایون فیصل فرید چودھری میری اس بات کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے انویٹیشن دی تھی ڈائلاگ کے لیے. جب اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے، علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے، گوہر صاحب کہہ رہے تھے، میرے خیال میں 10-12 دنوں میں 4 بار گوہر صاحب نے کہا تھا. اور پھر فیصل فرید چودھری صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے یس کہہ دیا. ادھر سے یہ جو ان کی پارٹی میں دوسرا فکشن ہے نا، وہ ڈسکو دیوانے، وہ آگے سے نکل آئے. وہ کون کہتے ہے؟ نہیں جی ہاں یہ سہیل آفریدی وغیرہ وغیرہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ فوڈ اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، وہ نکل آئے. وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنی نہیں ہے، ہم تو مزاحمت کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہی ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے حالت کی ہے مذاکرات کی، تو اب کنڈیشنلائز تو ہمیں بھی کرنا ہوگا. اگر بات گیمکس کی ہے تو پھر کیا ہم پولیٹیشنز نہیں، ہمیں پھر نہیں آتی. یہ کیا صرف یہ شرارتیں اور یہ غلط چیزیں، غلط ٹرمپ کارڈز کھیلنا، یہ صرف پی ٹی آئی کو آتا ہے؟ ٹرمپ کا نام احتیاط سے لیے سر. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا ہو تو آپ اس طرح کریں. ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، کبھی بھی نہیں کھائیں گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات پہ آئیں گے، مذاکرات کریں گے. آپ مزاحمت پہ آئیں گے، آپ کو مزاحمت سے ہی ملیں گے.